الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد والکفر ترک الصلاة۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، یہ جو واقعہ میں آپ احباب کے گوش گزار کرنے لگا ہوں، یہ میرا مدینہ یونیورسٹی کا طالب علمی کے دوران اپنا واقعہ ہے۔ آپ جانتے ہیں جہاں جہاں پر برطانیہ نے حکومت کی ہے، وہ جاتی دفعہ ان ملکوں کو کرکٹ بھی دے گیا ہے۔ آپ جائزہ لیں، جہاں جہاں برٹش امپائر تھا وہی ملک 15-16 کرکٹ 12-13 کھیلتے ہیں اور کوئی بھی نہیں کھیلتا۔ وہ الگ داستان ہے یہ کیسے اس معاشرے میں رائج ہوئی، کیوں ہوئی، کس نے کی، یہ تاریخی داستانیں ہیں۔ مختصر بات یہ ہے، ہم میں سے ہر بندہ کسی نہ کسی اعتبار سے اس میں دلچسپی کا اظہار کرتا ہے، میں بھی اور آپ بھی سارے۔ وہاں ہم پڑھنے کے لیے گئے تو وہاں پر بھی ٹیمیں ہوتی تھی، مقابلے ہوتے تھے۔ اب طالب علم کھیلتا بھی ہے، ہر ملک کی اپنی اپنی ٹیمیں۔ تو ایک دفعہ ہمارا میچ یونیورسٹی کی طرف سے ٹورنامنٹ ہوتے تھے، کھیل رہے تھے، ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ہمارا میچ تھا۔ تو کھیلتے کھیلتے عصر کی اذان ہو گئی، ہماری وہی سستی، نکما پن۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں، 20 منٹ تو ہے، اذان کے بعد 15 منٹ ہیں، کوئی نہیں 2-4 اوور کھیل لینے یا پھر چلے جاؤں گے۔ الحمدللہ نماز ہم پڑھتے تھے جا کے، یہ نہیں کہ نماز کے وقت ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن سستی یہ تھی کہ اذان سنتے ہی چھوڑتے نہیں تھے۔ یہ ہمارا بچپنا کہہ لیں، غلطی کہہ لیں، بچہ بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو ہمارا ساؤتھ افریقہ کے ساتھ میچ ہو رہا تھا، ادھر سے نا عصر کی اذان ہو گئی۔ تو ہم نے اپنی روٹین جاری رکھی کہ 5 منٹ پہلے چھوڑیں گے، وضو کریں گے، نماز میں شامل ہوں گے، سلام پھیر کے باقی میچ آ کے پورا کر لیں گے۔ تو اذان کے بعد جیسے ہی بال ہونے لگا اگلا، تو ساؤتھ افریقہ کا ایک کھلاڑی تھا ابراہیم، وہ وکٹ کے نا امپائر کے پاس ہے، کہتا ہے یار اذان ہو گئی ہے، چلو نماز پڑھو جا کے۔ آپ کو پتہ ہے ایسے لوگوں کو بندہ صوفی کہہ کے چل صوفی پرے ہو، اس طرح کی مذاق میں ٹال مٹول کرتا ہے۔ ہم نے اس کو مذاق میں کچھ کہا، ابراہیم لڑکے کا نام تھا، وہ کہتا نہیں نہیں بس اذان ہوگی، اب کوئی اور کام نہیں۔ ہم نے کہا یار 10-15 منٹ ہے، کھیل کے واپس آ جائیں گے، ہم نے کون سا نماز چھوڑنی، رہنے دی بیٹا نمازی۔ تو وکٹ کے نا درمیان میں آ کے کھڑا کہتا میں نے کھیلنے نہیں دینا، آپ جو مرضی کریں، میں نے کھیلنے دینا ہی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے طالب علموں کا آپس میں مذاق ہوتا ہے، چھیڑ خانی ہوتی ہے، اس کو ریس کیا، مذاق میں شغل میلہ لگایا۔ وہ کہتے ہیں اگر تو آپ نے نماز پڑھنی ہے ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھنی نا ابھی میرے ساتھ جا کر، تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کھیلنا ہی نہیں ہے۔ اچھا اتنا کیا کرنا، وہ کہا جا صوفی کام کر اپنا۔ اچھا میں جتنے سال وہاں رہا ہوں، یہ بندہ جس کا نام میں نے ابراہیم بتایا ہے، یہ ایک دفعہ بھی کھیلنے نہیں آیا۔
ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا. جب کھیل کی بات ہوتی کہتے یار میں نے آپ کے ساتھ نہیں کھیلنا نہیں ہے میں نے آپ کے ساتھ. ہر جگہ ہم اس کے ساتھ جاتے تھے، دوستی اچھی ہوگی اس کے ساتھ. اچھا یہ ہمارے لیے ایک حیران کن معاملہ تھا کہ کافروں کا ملک ہے، وہاں سے ایک لڑکا ہے وہ اتنا اچھا مسلمان ہے کہ وہ اس کے بعد اس نے واقعتاً گراؤنڈ کی شکل ہی نہیں دیکھی. اچھا کرتے کرتے نا جب تھوڑا سا کتابیں پڑھی تو مجھے اپنی اس کشمکش کا جواب ملا. جہان دیدہ کتاب ہے، تقی عثمانی صاحب کا سفر نامہ ہے. اس میں وہ جن جن ممالک کا سفر کرتے ہیں ان کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں. انہوں نے اس کتاب میں جہان دیدہ میں ساؤتھ افریقہ کا ایک واقعہ لکھا اور بتایا کہ ساؤتھ افریقہ کے لوگ مسلمان بڑے پکے ہوتے اور نمازی بڑے پکے ہوتے. تو انہوں نے لکھا کہ 17ویں صدی میں جب یہ انگریز دنیا پہ قبضہ کر رہے تھے تو ملایا ایک افریقی چھوٹا سا ملک ہے، وہاں بھی انہوں نے قبضہ کیا. وہاں مسلمان تھے. اب مسلمان ان کے ساتھ لڑائی کرتے، جہاد کرتے. ان کو ٹینشن رہتی کہ ساؤتھ افریقہ سے دوبارہ ان کو قابو کرنے کے لیے ملایا آنا پڑتا. انہوں نے ان کو زنجیروں سے باندھا، قید کیا، گرفتار کیا. ساؤتھ افریقہ کے اندر آ کر نا کیپ ٹاؤن میں ان کو ایک کیمپ کے اندر ایک جگہ پہ ان کو بند کر دیا. 300 لوگ تھے، وہ مرد اور عورتیں، بچے. ان کو وہاں پہ نا کیمپوں کے اندر نا بند کر دیا اور ان سے دن رات کام لیتے. اچھا یہ لوگ نمازیں بڑی پڑھتے تھے. جیسے ہی اذان ہوتی یہ لوگ سارے کام چھوڑتے اور نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے. اب نماز کے بعد ایسے لوگ بیٹھتے بھی ہیں، وہ بڑے پریشان ہو کے کہتے لگتا ہے مسلمان یہاں جو بیٹھتے ہیں نا یہ ہمارے خلاف نہ کوئی سازش کرتے ہیں. انہیں مسلمانوں کے اوپر نہ نماز پڑھنے پہ لگا دی پابندی کہ آج کے بعد آپ لوگوں نے نماز نہیں پڑھنی. اب مسلمان کیا کرتے بیچارے؟ اب وہ مسلمانوں سے ٹکا کے کام لیتے، صبح سے لے کے رات تک کام لیتے. مسلمان صبح سے لے کے رات تک کیمپوں میں کام کرتے، غلامانہ زندگی بسر کرتے. اور جب رات کا 2 بج جاتا، 1 بج جاتا، سارے مسلمان اکٹھے ہو کر وہ شہر کے باہر ایک پہاڑی تھی اس کی غار کے اندر جا کر 5 نمازیں بیک وقت جا کے ادا کرتے. اور یہ ان کی نمازیں ادا کرنے کا سلسلہ تقریباً 80 سال تک جاری رہا. یعنی 1 2 3 دن نہیں. مجھے پھر میری بات کا جواب مل گیا کہ میں حیران تھا کہ ہم مسلمان ملک میں ہو کر بھی اتنے پکے نمازی نہیں بنے. اس بندے کی تربیت کیسے ہوئی ہے اتنا پکا نمازی ہے یہ؟ تو پھر مجھے یہ اندازہ ہوا شاید یہ مسلمان اسی نسل کا مسلمان ہو. یعنی 1 2 3 4 دن نہیں، 80 سال تک تقریباً 3 نسلیں رات کو تہجد کے وقت اٹھتی، جب سارے سوتے اذان دے کے 5 نمازیں اکٹھی ادا کرتے. 80 سال کے بعد ساؤتھ افریقہ پہ حملہ ہوا، کیپ ٹاؤن پہ. اب انہوں نے دیکھا مسلمان بڑے بہادر ہوتے ہیں، بڑا کام کرتے، ہارڈ ورک بڑے. ان کو فوجی چاہیے تھے. انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ جنگ کریں مل کر دشمنوں سے. اگر آپ نے دشمنوں کے ساتھ مل کے جنگ کی، ہمارا ساتھ دیا، ہم جیت گئے، ہم آپ کو آزاد کر دیں گے. مسلمانوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ سے آزادی نہیں چاہتے، ہم آپ کے ساتھ مل کے جنگ بھی کریں گے، لڑیں گے بھی، لیکن ہماری ایک ہی شرط ہے کہ جب ہم جنگ جیت جائیں گے، آپ کا کیا پتا ہم آزاد ہو جائے، آپ ہمیں دوبارہ غلام بنا لیں اپنے، ہم کیا کر لیں گے، ہم تو تھوڑے سے ہیں، لیکن اگر آپ جیت جائیں گے نا تو آپ نے ہمیں کیپ ٹاؤن میں ایک مسجد بنانے کی اور باجماعت نماز پڑھنے کی اجازت دینی ہے، کہ آپ ہمیں باجماعت نماز پڑھنے کی اور مسجد بنانے کی اذانیں دینے کی آزادی دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اللہ نے فتح عطا کر دی اور پھر مسلمانوں نے کیپ ٹاؤن کے اندر پہلی مسجد بنائی 300 سال پہلے. 100 سال تک چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے رہے، 350 سال پہلے وہاں مسجد بنا دی اور وہاں پر جا کر وہ ساری نمازیں باجماعت 5 وقت ادا کیا کرتے تھے. یہ کیپ ٹاؤن کی پہلی مسجد ہے. اور آج 300 سال گزرنے کے باوجود بھی اس مسجد کا امام اسی امام کی نسل سے ہوتا ہے جس نے پہلی دفعہ اس مسجد کے اندر نماز پڑھائی تھی. آپ اندازہ کریں نماز کتنی بڑی چیز ہے.
اور جتنی بڑی یہ چیز ہے اتنے ہی ہم اس کے اندر سست اور کوتا ہے. آپ چھوٹی سی مثال سے سمجھ لیں, میں اپنے بچے کو بھیجوں, ہم اپنے بچے کو بھیجیں 1000 روپیہ دے کر کہ جاؤ بیٹے جا کر خریداری کر لو. ہمارا بچہ خریداری کرنے جاتا ہے, واپس آتا ابو میرے کو پیسے گواچ کے. آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا کہ ابو جی مجھ سے 1000 روپیہ گم ہو گیا. وہ اس کو ماں بہن کی ننگی گالیاں نکالیں گے, چھترول کریں گے, ذلیل کریں گے. اسی بچے کو میں اور آپ کے جا پتر جا کے نماز پڑھ کے آ, وہ واپس آئے گھر میں نماز کے بعد, ہاں پتر نماز پڑھ لئیے, وہ کہے ابو جی میں نے نماز نہیں پڑھی, ہمارا رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھ لیں کس چیز پہ غصہ آئے گا. ابھی فیصلہ کر لیں, کسی کو سوال نہ کریں, کسی کو جواب نہ دیں. ہم اپنے دل کے اندر سوچ لیں ہمارا بچہ کام نہ کرے, کاروبار نہ کرے, پڑھے نہ, محلے میں کھڑے کر کے ہر دیکھو بغیرت, اب بشرم کام نہیں یہ کرتا, اب ویلا روٹیاں توڑن نو گھر بیٹھا ہے. اے ساڈے کام کا نہ کاج کا دشمن اناج کا. اے کی کردا ویلا جی, اے ٹینشن دین واسطے گھر بیٹھا ہے. لیکن یہی بچہ اگر نماز نہ پڑھے کسی کو بتاتے ہیں, ہونا یہ چاہیے نماز نہ پڑھنے پر جگہ جگہ اس کی توہین کی جائے, تذلیل کی جائے, تحقیر کی جائے. دیکھو بغیرت نماز نہیں پڑھتا, دیکھو بشرم قرآن نہیں پڑھتا. یہاں سے جو ہمارا رویہ ہے نا, پیسے گم ہونے پہ رد عمل دینا, ری ایکشن دینا, اور نماز نہ پڑھنے پہ ری ایکشن دینا, یہ ہمیں بتا دے گا ہمارے دلوں کے اندر نماز کی کتنی اہمیت ہے. اقبال نے کہا تھا مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برکے طبی نہ رہی, شعلہ مقالی نہ رہی, رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی, مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے. تو یہ کام ہو گیا ہمارا. رمضان کی آمد پہ ہم پہلے کہہ دیتے تھے کہ چلو جی رمضان کی آمد پہ مسجد فل ہو جاتی ہے. جو ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا, اللہ کی قسم وہ کہنے کو دل کوئی نہیں کرتا. بھائیو روزے کی وجہ سے نماز پڑھنا, اور روزہ تو چھوٹی عبادت ہے, نماز تو بہت بڑی عبادت ہے. روزہ چھوڑ دیا جائے قضا ہو سکتی ہے, اور نماز چھوڑ دی جائے قضا کوئی نہیں ہوتی. روزہ چھوڑنے والا کافر نہیں ہے, نماز چھوڑنے والا کافر ہے. آپ اسلام فرماتے بین العبد والکفر ترک الصلاۃ, مسلمان اور کافر میں فرق ہی نماز کا ہے. مسلمان نماز پڑھتا ہے, کافر نماز نہیں پڑھتا. اور یہ میرا پریکٹیکل 12 سالہ دارالافتاء کا تجربہ ہے. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں فتویٰ لینے کے لیے طلاق ثلاثہ کا. ہماری بنیادی شرط یہ ہوتی ہے نماز یاد کر کے سنا دو. اللہ کی قسم 40-50 سال کے نوجوان نماز پڑھنی کوئی نہیں آتی, نماز ہی نہیں آتی, سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی, سورۃ اخلاص بھی نہیں آتی. اچھا آگے سے بہانے پتا کیا ہے, تو ہی سانو یاد کیوں نہیں کرائی, ساڈے مولوی صاحب نے سانو پڑھائی کیوں نہیں, مولوی تیرا پیو لگتا ہے, تو دا کی لگتا ہے ماسی دا پوتے چاچے دا پوتے. اور مولوی کے پاس بچہ بھیجتے کب؟ سردیوں کے اندر تمہاری راتیں چھوٹی ہوتی ہیں, ٹیوشن ہوتے ہیں, بچے پڑھنے نہیں آتے. گرمیوں کے اندر گرمیاں ہوتی ہیں, تمہارے بچے مدرسہ پڑھنے نہیں آتے, مولوی گھول گھول کے انہیں نمازیں پلا دے. اللہ کے بندو مسئلہ اصل میں ہوتا ہے اپنی اپنی ترجیحات کا. ترجیحات دیکھیں جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی. آج ہم پلاٹ لیتے ہیں نا, پلاٹ لینے سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ یہاں سوئی گیس ہے, یہاں بجلی ہے, یہاں پر سیوریج کا سسٹم ہے, بازار قریب ہے, اسکول قریب ہے, ہاسپٹل قریب ہے. کبھی کسی نے سوچا کہ یہاں مسجد بھی قریب ہے؟ مسجدوں کے پاس جو گھر ہوتے ہیں ان کی پراپرٹی ویلیو ڈاؤن ہوتی ہے. لوگ گھر کرائے پہ لینے پہ تیاری کے مسجدے کو کار سے نہیں تھے کار لڑا. لوگوں نے بتایا, تجربہ پتہ چلا کہ لوگ اس وجہ سے مکان کو ٹھکرا دیتے ہیں, یہاں مسجد ہے, اے مولوی نے سپیکر کھول کے ساڑھے کان کھانے دے. تم مسلمان ہو, یہ انداز مسلمانی ہے. وضع میں تم نصارہ, تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام 5 فرض ہوئی ہیں, دوبارہ آ جائیں, انہوں نے 5 بھی نہیں پڑھ لی. مجھے بنی اسرائیل کا تجربہ ہے, اللہ نے فرض 50 کی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے, ہاں جی کیا ہوا, 50 نمازوں کا تحفہ. وہ انہوں نے نہیں پڑھنی, انہوں نے کوئی نہیں پڑھنی. جاؤ پھر جاؤ, 40 ہو گئی, پھر جائے 30 ہو گئی, پھر جائے 20 ہو گئی, 15 ہو گئی, 10 ہو گئی, 5 ہو گئی. جب 5 فرض ہوئی, موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ایک دفعہ پھر چلے جائے, مجھے بنی اسرائیل کا تجربہ ہے نا, تاری قوم نے 5 کوئی نہیں جو پڑھنی.
آپ نے فرمایا مجھے اب حیا آتی ہے، اللہ کیا کہے گا. اللہ نے آواز دی ما یبدل القول لدی وما انا بدلام للعبید، پیغمبر میں اپنی زبان کا پکا ہوں، میں جو ایک دفعہ رب زبان سے نکال دیتا ہوتا وہی ہے. جاؤ تمہاری امت پڑھے گی 5، ثواب میں 50 کا دے دوں گا. اور اس امت کی حالت دیکھیں. یہ کوئی دیکھتا ہے گھر لینے سے پہلے مسجد قریب ہے؟ کوئی نہیں دیکھتا. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے بت قدوں میں پہلا بغیر خدا کا خلیل، ایک معمار جس کا بنا تھا. آج فکر نہیں ہے، ماں باپ کو فکر نہیں ہے بچہ نماز پڑھتا کہ نہیں پڑھتا، استاد کیا کر لے گا، قاری صاحب کیا کر لیں گے. جب تک آپ کی ذاتی دلچسپی نہیں ہے، قلبی اٹیچمنٹ نہیں ہے، تب تک آپ سمجھے کہ بچہ نمازی بن جائے، شاید ہی بنے، لیکن جب تک ماں باپ کی توجہ نہیں تب تک ایسا کچھ بھی نہیں ہونا. یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیں. جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچے کو چھوڑا، دودھ پیتا بچہ ہے. اللہ کا حکم ہوا جاؤ وہ مکہ چھوڑاؤ. مکہ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ، نہ دانا، نہ کھانا، نہ پینا، نہ پانی، کچھ بھی نہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں کو چھوڑے جاتے ہیں، بچے کو بیوی کو چھوڑ دیا اور کیا کہتے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یا اللہ تیرا حکم ہوا میں نے اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ دیا، دودھ پیتا میرا بچہ ہے، بواد ایسی وادی میں رہتا ہے، چھوڑا ہے، غیر ذی زرع جہاں گندم کا نام و نشان نہیں، کھانے پینے کا نام و نشان نہیں، ان دا بیتک المحرم، یا اللہ اس لیے اپنی اولاد کو چھوڑے جا رہا ہوں، یہاں سیوریج نہیں ہے، یہاں پانی نہیں ہے، ہسپتال نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، تیرا گھر یہاں پر ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ اس آرزو پہ چھوڑے جا رہے میرے بچے نمازی بن جائیں گے. جن کے گھر مسجد کے پاس ہو ان کے بچے نمازی بن جاتے ہیں. تھوڑے سے پیسے آتے ہیں، مسجد کے پاس گھر ہوتا ہے، بچے نمازی ہوتے ہیں، وہ کتے بھی نہیں موتن جاتے، اتنے جا کے گھر لے لیتے کھان خسمانو اتنے کن جن ایڈیاں وڈیاں کالونیاں بنانیاں انہوں مسجد کی کادی پرواہ. جب ڈیولپرز بڑے بڑے بناتے ہیں وہ تو مسجدیں بھی وہ 7100 میل دور جا کے بناتے. یعنی یہاں دیکھو اللہ کا نبی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے. یہ بچوں کی زندگی بنانے کے لیے ہم علاقے چھوڑ کے بہت دور جا کے بس جاتے ہیں، اور یہاں جناب ابراہیم علیہ السلام بچے کو نمازی بنانے کے لیے اپنے سے 1000 میل دور چھوڑ کے جا رہے ہیں. کوئی بینک بیلنس جائیداد نہیں. ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یا اللہ یہاں میں نے چھوڑ دیا ہے نا، اب لوگوں کے دل جو ہے اس مکے کی جانب پھیر دے. لوگوں کے دل ایسے بنا دینا بھاگ بھاگ کے مکے جانے کو کریں. اب بتائیں کس کا دل مکے جانے کو نہیں کرتا؟ اب وہ دعا بھی کی اور کہا بھی، اور جب ٹیلے میں چھپ گئے دور ہو گئے نا، وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کی، رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے. اور جب اولاد بڑی ہوئی تو کیا کیا؟ یہاں 2 4 5 دن بچہ مسجد میں آنا شروع کر دے، ماں باپ نے رات کو پتا کرو کی ہو گیا، مولوی کو جا کے بڑھنا شروع ہو گیا جی یہ مسجد ہی جائی جاتا ہے، اور بہ جا چپ کر کے. مامے خات کو ہر 2 گھنٹے بعد مسیطیں تو رہا ہونا، تیری گھر نہیں ہوندی. یعنی یہاں یہ عالم ہے کہ ماں باپ پریشان ہو جاتے، اللہ خیر ہی کرے یہ شیپ ود گئی تھوڑی جی، اے وہ مولوی نے خراب کیا جس کو جا کے بہندا ہے وہ بٹھاؤ ہی مولوی کو نمازی نہ بنا دے. یہاں دعائیں ہوئی رب اجعل لی مقیم الصلاۃ. اور جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کرتے. دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا خلیل، ایک معمار جس کا بنا تھا. اللہ کے 2 نبی، اللہ کے 2 رسول اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ تعمیر کر. کیوں؟ تاکہ بچہ نمازی ہو جائے. آج ہم اپنی کیفیتوں کو دیکھیں، اپنے نمازوں کے ساتھ اپنے سلوک کو دیکھیں. جب دل کیا پڑھ لی، جب دل کیا نہ پڑھی. ذرا سا بیمار ہوئے، ذرا سے 2 قطرے آ گئے، مجھے فون آتے ہیں اکٹھی پڑھ لئیے. ذرا سی بارش ہو جاتی ہے، 2 قطرے پڑ جاتے ہیں نا، وہ جی ایک دفعہ بارش ہوئی تھی آپ علیہ السلام نے اکٹھی پڑھ لی تھی، تو صحیح گل ہے نا، وہ تو کہنا چھت سی مسجد دی. مجھ سے بھی لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہاں اگر ویسی مسجد بناؤ، ویسے تمہارے روڈ ہوں پھر پڑھ لو. وہ مسجد ایسی تھی شاندار قسم کی، اس مسجد کی تو دیواریں نہیں تھی، گیٹ نہیں تھے اللہ کے بندو. مسجد نبی کی تو چھت پوری نہیں تھی، لینٹر نہیں ڈالا ہوا تھا، چند شاخیں کھجور کی ڈالی ہوئی تھی.
اس وقت تو روڈ نہیں بنے ہوئے تھے, سیوریج کا سسٹم نہیں تھا, بارش پڑتی تھی پوری مسجد گیلی ہو جاتی تھی, کیچڑ ہو جاتا تھا مسجد میں, مسجد کی صفائی مشکل ہو جاتی, چٹائیاں نہیں تھی. اب یہاں بارش ہوتی ہے 5-4 منٹ لگتے ہیں, ماشاءاللہ پانی یہ گیا وہ گیا. یہاں تو پتہ ہی نہیں اندر بیٹھے ہیں بارش ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. ہم کہتے ٹھیک ہے طوفان آ جائے, کوئی مسئلہ بن جائے, واقعی پریشانی ہو جائے, بندہ اجازت بھی دے دیتا ہے. لیکن یہ تھوڑے سے قطرے بارش کے آنے اور پیچھے سے بیلیں آنی, فوئیں اکٹھی پڑھ لیں, یہ کیوں پڑھ لیں؟ اللہ کے بندو, جب معاملات اس طرح ہو جائے, لوگ نکمے ہو جائیں, پھر رخصتیں نہیں دیا جاتی, پھر رخصت بنتی ہو بھی تو نہیں دی جاتی. حالانکہ میں ذاتی طور پر سستی کی وجہ سے, کوتاہی کی وجہ سے نماز چھوڑنے والے کو کافر نہیں سمجھتا, لیکن دل میرا بھی یہی کرتا ہے اگر فتوے کا موقع ملے, اللہ یہ قوت عطا کرے, بندہ یہی کہے بے نماز کافر ہے. آج آپ سعودی عرب جاتے ہیں, مکہ میں بیت اللہ شریف میں جاتے ہیں, مدینہ طیبہ جاتے ہیں, آپ دیکھیں ہر سعودی کی گاڑی چیک کر لیں, اور کچھ ملے نہ ملے اس کے ڈیش بورڈ کے اندر قرآن پڑا ہوگا, اور کچھ ہو نہ ہو اس کی ڈگی کے پیچھے مصلی پڑا ہوگا. جہاں نماز ہوتی ہے وہاں وہ قوم نمازیں پڑھتی ہے, وہیں ہی اپنی گاڑیاں روک دیتے ہیں, سواریاں روک دیتے ہیں, وہیں پر بھی سواریاں روک کے سائڈ پہ جا کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے اپنے وجہ کیا ہے, وہاں شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے بے نماز کافر ہے. فتویٰ یہ ہے ان کا, فتویٰ ہے بے نماز جو بھی ہے وہ کافر ہے, اس کا اپنی بیوی سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے, وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جا سکتا. آج یہاں پر کتنے لوگ ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقاہت کو ماننے والے, امام احمد کو ماننے والے, امام مالک اور شافعی کو ماننے والے, ان محدثین کا فقہا کا بھی یہی کہنا ہے بے نماز کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کرنا ہی نہیں چاہیے. علماء ہمارے تو بے نمازوں کا جنازہ ہی نہیں پڑھاتے تھے, یہاں تو ٹونڈے مولوی آ گئے ہیں, 2 نمبر مولوی آ گئے, ہمیں مجبوری کی وجہ سے پڑھانی پڑتی ہیں. مگر دل ہمارا بھی نہیں کرتا کسی بے نمازی کا جنازہ پڑھانے کو, دل ہمارا بھی نہیں کرتا کسی بے نمازی کا نکاح پڑھانے کو, کہ اس بدبخت کے ساتھ جو اللہ کا نہیں کسی کی زندگی کو تباہ کرے. لیکن ہمیں پتا رولڈ گولڈ 50-50 ملے ملانے ہمارے اندر ہی بیٹھے, ہمارا بیس بدل کر, ہمارے جیسے کپڑے پہن کر, ہمارے جیسی 2-4 کتابیں سیکھ کر بیٹھے ہیں. وہ تو موقع کی تلاش میں ہے کہ ادھر یہ صحیح بندہ پڑے ہو, مجھے لچے لفنگے کو آنے کا موقع ملے, وہ فوراً اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. اور وہاں وہ مولانا عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ کے والد, پوری دنیا میں عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ, یہ عبد الرحمن مکی صاحب کے والد, یہ واقعہ ان کے دادا کا ہے. ان کے دادا کا بھائی بے نماز تھا, فوت ہو گیا. مولانا عبداللہ روپڑی کے عبداللہ بہاولپوری کے والد نے اپنے بھائی کی نہ نماز جنازہ پڑھی نہ کسی کو پڑھنے دی. وہ مر گیا, اسے گڈھے میں رکھا, اس کی لاش کو وہ کوڑے کے ڈھیر کے اوپر پہ, خبردار یہ بے نمازی تھا, یہ کافر تھا, اس کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھنا. سختی ہے نا, اس ایک سختی کے بعد پورا علاقہ نمازی ہو گیا تھا. ہمیں علماء کے حالات میں ملتا ہے, جب نکاح پڑھانے جاتے پہلے پوچھتے بندہ نمازی ہے کہ نہیں ہے, اگر ہوتا نمازی نکاح پڑھاتے, نہ ہوتا مڑ کے واپس آئے تھے. جنازہ پڑھانے جاتے پہلے پوچھتے نمازی ہے, نمازی ہوتا نکاح جنازہ پڑھاتے, نمازی نہ ہوتا چھوڑ کے واپس آئے تھے. اور ہم نے یہاں تک کتابوں پڑھی, اب ایک مولوی صاحب جنازہ نکاح چھوڑ دیتے تھے نا, کوئی مولوی نکاح جنازہ پڑھانے کو تیار بھی نہیں ہوتا تھا. یہاں تو 502 کوئی نہ کوئی شہزادہ مل ہی جائے گا نا. وہ جو میں نے کہا نا, وہ پچھلی صف کے اندر ہی دل میں پہلے وہ نماز پڑھانے سے 10 منٹ پہلے دل میں لے کے بیٹھا, آج قاری صاحب نہ آتے مینوں موقع مل جائے, آج امام صاحب نہ آتے جنازہ میں ہی پڑھا دوں, مینوں بھی اگے ہو کے جنازہ امام الجنائز کا خطاب مل جائے. لوگ ہی کہیں جنازہ ساڈا انہیں پڑھایا سی, وہ پہلے 20 منٹ پہلے آ کے کھڑا ہوتا, بندہ اتنے کی کرے. تھوڑی سی بیماری ہو, سر درد ہو, تکلیف ہو, رخصت ہے, اچھا جی رہنے دیتے ہیں. کیا زندگی کے اندر کسی نے نبی کریم علیہ السلام سے زیادہ تکلیف برداشت کی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری لمحات ہیں نا, جو وہ پڑھنے والے, سننے والے, کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر غشی کے دورے پڑھنا شروع ہو. عائشہ فرماتی ہے نماز کا وقت ہوا نا, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اصل الناس, لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم ینتظرونک یا رسول اللہ, نہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آپ کا انتظار ہو رہا ہے, آپ آئیں گے تو نماز پڑھائیں گے, آپ کے ہوتے ہوئے کسی کو مصلی پہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہو رہی.
کہاں ایسے نمازی آپ ہمارا ٹائم تے تھے آن نان کاری سوئی دے سوئی ہوئے تھے مسئلے تے ہوئے. یہ نمازیوں کا ادب و احترام دیکھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام. نہیں آپ کا انتظار ہو رہا ہے, کسی نے کہا جی 1 منٹ ود گیا جی 2 منٹ اوپر ہو گئی چھیتی آؤ جی انہوں نے کام ہی ہے. اب وہاں پر جناب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوش آیا, میں اچھا ہمت نہیں ہونی, ضعوا لی ماء فی المخضب, یہ ایک نا ٹپ کے اندر پانی بھرو میں تھوڑا سا نہا لیتا ہوں طبیعت شگفتہ اور بحال ہو جائے گی. کہتے ٹپ میں پانی بھرا ہے, آپ علیہ السلام نہائے ہیں, اٹھنے کی کوشش کی ہے کہ میں جا کے نماز پڑھوں, فاغمی علیہ, آپ پر پھر غشی کا دوڑا ہوا لڑکھڑا گیا, آپ بے ہوش ہو کے گر گئے. اب بندہ بے ہوش ہوتا ہے نا, ہوش جلدی نہیں آتا. ہوش آیا جتنی دیر کے بعد آیا, اٹھتے ہی پہلا سوال اصل الناس, لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ نہیں جی آپ کا انتظار, آپ آئیں گے تو پڑھائیں گے, ورنہ یہاں کسی کی آگے جرت نہیں ہو رہی. کہا اچھا ضعوا لی ماء فی المخضب, چلو ہمت تو کوئی نہیں, چلو ایک دفعہ نہاتا ہوں شاید ہمت آ جائے, طبیعت میں شگفتی اور بحالی ہو, پڑھا دوں گا جا کر. نہانے میں ٹائم لیا. اب بیمار آدمی چٹ پٹ نہیں نہاتا, دیر لگتی ہے نہاتے ہوئے. نہانے کے بعد پھر مسجد جانے کی کوشش کی, پھر غشی کا دورہ پڑا, پھر بے ہوش ہو گئے. تیسری دفعہ پھر ہوش آتا ہے, اصل الناس, لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ نہیں جی آپ کا انتظار ہے, میں 2 پھر میں نہاؤں. پھر نہائے, پھر نہانے کے بعد مسجد جانے کی کوشش کی ہے, ساتھ ہی گر گئے, پھر بے ہوش ہو گئے. یہاں رخصت نہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا تھی کہ چلو میں بیمار ہوں, میرا سر دکھتا ہے, میں گھر ہی پڑھ لینا. یہاں ذرا سا جو ہے وہ گوڈے میں درد ہو, گٹے میں درد ہو, پاؤں میں درد ہو, موچ آ جائے, سر دکھے, آنکھ دکھے, کوئی نہیں جی بیمار دی گھر ہو جاتی ہے. ان کو نہیں پتا تھا کہ بیمار کی گھر ہو جاتی ہے, جنہوں نے بتایا ہے. اور بھائیو, ایک ہوتی ہے بیماری, ایک ہوتی ہے لاچاری. ایک ہوتا ہے بیمار, ایک ہوتا ہے لاچار. بیمار کی نہیں ہوتی, لاچار کی ہوتی ہے. جس کے اندر ہمت نہ رہے, دم خم نہ رہے, اس کی ہوتی ہے. وہ جب وہاں سیر پیڑ ہوئے, وہ کہو نا آئے ذرا بازار جانا, اچھا میں ہوں جانا. بہانے دیکھو کیسے تیار. بازار جانے کے لیے سر نہیں دکھتا, باہر جانے کے لیے پریشانی نہیں ہوتی. اللہ کے بندو اپنی اداؤں پہ غور کرو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت دیکھو, 3 دفعہ بے ہوش ہوئے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں پھر آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس, اور یہ بھائی نماز بھی عشاء کی تھی, عشاء کی نماز ہے جس میں آپ علیہ السلام 3 دفعہ بے ہوش ہوئے. پھر افاقہ ہوا, کہا جی اب تو جانے کی ہمت نہیں, مروا ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو کہو میرا مصلی سنبھال لے, یہ حق میرے بعد ابو بکر کا ہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا. سیدہ عائشہ فرماتی فوجد فی نفسی خفہ, آپ علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ میری طبیعت کچھ بحال ہے. آپ نے یحاذا بین رجلین کأنی انظر رجلیہ تخطان من الوجع, کہتی میں نے غور سے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, جناب علی مرتضیٰ کو بلایا, جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو بلایا, اور کہا یار مجھے مسجد تو لے کے چلو. کیسے جا رہے تھے مسجد میں؟ ایک نے ادھر سے پکڑا ہوا ہے, دوسرے نے ادھر سے پکڑا ہوا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پائے مبارک میں پاؤں اٹھانے کی ہمت نہیں ہے, زمین پہ لائنیں کھینچی جا رہی ہیں, اور نبی کریم علیہ السلام کو گھسیٹ گھسیٹ کر مسجد میں لے کے جایا جا رہا ہے. کوئی کبھی اتنا بیمار ہوا اللہ نہ کرے آج تک؟ بھائیو غور کرو اپنی اداؤں پہ. یہ صرف رمضان کا مہینہ جو ہے وہ یہ مہینہ نہیں ہے, نماز کا مہینہ. روزے تو سارے فرض ہیں سال میں 29 یا 30 دن, اور یہ نماز تو 5 وقت فرض ہے. اور ہم یہاں غور کریں, نماز چھوڑنے کی وجوہات ہے نا ہماری, بہانے دیکھیں. مثلا دکاندار کہیں یار آؤ نماز پڑھنے چلیں, اور یار دکان تے منڈا آئے گا تو میں پھر آواں گا, یہ ایک بہانہ ہوتا ہے نا. اب آپ غور کریں کہ میری بات درست ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات, پہلے تو یہ فیصلہ کریں کہ ہماری سوچ درست ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان درست ہے. اور میں ایک تجربہ بتاتا ہوں, آپ فیصلہ آباد کے, آپ یہ دلکش کا لباس, دلکش دیکھا ہوگا آپ نے کارخانہ بازار میں, اور آپ نے ادھر سمن آباد والی سائڈ پہ نگینہ بھی دیکھی ہوگی نا. آپ دیکھیں دونوں نماز کے وقت بند ہوتی ہے. اور بھی دکانیں ہوتی ہوں گی, آپ کے علم میں ہوگا ماشاءاللہ, آپ گھومتے پھرتے ہیں, اور بھی دکانیں ہوں گی. اچھا یہ دونوں دکانیں بند ہوتی ہے نماز کے وقت, کبھی جا کے دیکھنا لائنیں لگی ہوتی. ہاں جی, لائنیں لگی ہوتی ہیں نہیں لگی ہوتی؟ 7 والی دکانیں وہاں کتنی ہیں, نگینہ کے پاس آئیڈیل بھی ہے, فلانی بھی ہے, نرالا بھی ہے, فلانی بھی ہے, وہاں جاتا ہے کوئی؟
یہ دلکش لباس پہ کبھی چلے جائے نا تو جیسی اذان ہوتی ہے شٹر نیچے اندر والوں کو دے کے فارغ کر دیتے اور باہر لائنیں لگی ہوتی ہے. ان کو کس نے روکا ہوا یہاں پر؟ میرے اللہ نے. وہ دل اس کے ہاتھ میں ہے نا, دل تو اس کے ہاتھ میں ہے, وہ ان کے دلوں کو کہیں جانے نہیں دیتا. یعنی کہ 7 دکانیں ہیں دلکش والوں کے, دیگر کی دکانوں کے 7 دکانیں ہیں, لوگ جاتے ہی نہیں. کیا وہاں وہ لباس نہیں ملتا, وہاں وہ کپڑا نہیں ملتا, وہاں وہ بندے نہیں ملتے؟ ان کے پاس دکان بند کر کے بھی رش ہے اور ان کے پاس دکان کھول کے بھی رش نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ, میں 3 لوگ ہیں جن سے اللہ کا وعدہ ہے. ان عاشا, وہ وعدہ کیا ہے 3 طرح کے لوگوں سے اللہ کا؟ ان عاشا, اگر وہ بندہ زندہ رہے گا نا, رزقا, اللہ اس کو کھلا رزق دے گا. وقوفیا, اس کے گھر میں بیٹھے سارے کام ہو جائیں گے. وَإِمَّاتَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ, اگر وہ مر گیا نا یہ کام کرتے ہوئے, اللہ اس کو سیدھا جنت میں لے کے جائے گا. یعنی 3 لوگ ہیں جن سے اللہ کے 3 وعدے, اگر وہ زندہ رہیں گے, جب تک یہ کام کر کے زندہ رہیں گے رزق کھلا ملے گا اور سارے کام اس کے ہوں گے, اور مر جائے گا تو جنت میں سیدھا جائے گا. نمبر 1 کون ہے؟ من دخل بیتہ فسلم, جو اپنے گھر میں داخل ہو کر السلام علیکم کہے گا نا, اللہ کا اس سے وعدہ ہے. گھر میں داخل ہو گیا ہے, اس کا رزق چلتا رہے گا, کام اس کے ہوتے رہیں گے, اور اگر مر گیا سیدھا جنت. دوسرا کون ہے؟ من فہو ومن خرج المسجد, جو مسجد نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے. فہو ضامن علی اللہ, اللہ کا اس سے وعدہ ہے. اللہ کا اس سے کیا وعدہ ہے؟ نمازی سے ان عاشا رزقا وقوفیہ, جب تک مسجد میں ہے رزق اس کا رہے گا. اب دیکھیں ان دکانوں کا میں نے نام لیا, ان کا رزق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ اصل میں, ہمیں اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں ہے. یہ اللہ کا وعدہ ان عاشا رزقا وقوفیہ, زندہ رہے گا رزق بھی چلتا رہے گا, سارے کام بھی ہوتے رہیں گے, مرے گا تو سیدھا جنت میں. بندہ مسجد میں آئے, یہاں مر گیا سیدھا جنت ہی. اور تیسرا مجاہد جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا, اللہ کا اس سے وعدہ ہے جب تک وہ جہادی مارکے میں رہتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک زندہ رہے گا اس کا رزق بھی رہے گا, اس کے بیٹھے بٹھائے کام بھی ہوں گے, مرے گا تو سیدھا جنت میں. بھائی وہ گزارش یہی, اپنی اداؤں پہ ہم غور کریں. یہ ہمارا مسلمانوں کا انداز نہیں. اللہ کی قسم, آپ نے پچھلی دفعہ تعاون کیا, پچھلے سے ڈبل کیا. اللہ آپ کو جزائے خیر, اللہ آپ کا قبول بھی کرے, اور اللہ ہمیں صحیح لگانے کی توفیق بھی دے دے, جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. یعنی کہ اگر ہم مسجدوں کی بحالی کے لیے چندہ مانگے, آپ لوگ کتنی ماشاءاللہ کمال ہی کر دیتے ہیں. ہم حیران تھے, ہمارے دوست بیٹھے کہتے کننا, میں کہا اننا کنا کرنا ڈبل ہی لگتا ہے. واقعی وہ ڈبل سے بھی آگے نکلا کام. میں نے تو پچھلے تجربے کی بنیاد پہ بات کی نا, لیکن ماشاءاللہ مسجد کے لیے مانگے تو ماشاءاللہ سارا کچھ, لیکن نماز کے لیے بلائیں تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں. وہ اقبال نے پھر وہ ایک رات والی مسجد ہے نا لاہور کے اندر, جا کے دیکھے ذرا, اب بھی لاہور میں ہے. وہ ایک رات میں مسئلہ بنا کہ مندر ہے کہ مسجد ہے, مسلمانوں نے ساری رات محلے والے ماشاءاللہ خود ہی مسجد کھڑی کر دی ساری رات لگا کے. اقبال بڑا خوش ہوا, جا کے دیکھوں تو صحیح. وہاں گیا ہے تو ایک قاری صاحب, ایک بابا بیٹھا ہوا نماز کے وقت. اقبال نے پھر کہا مسجد تو بنا دی شبر میں, ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی رہا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. وہ اللہ کے بندے نمازیں پڑھ لو, نمازیں ہیں ہی کیسی ہے. میں تو سر بسجدہ ہوا کبھی زمین سے آنے لگی صدا, اور تیرا دل تو ہے سرم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. ہم نمازیں پڑھتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کیسی ہیں, وہ جیسی تیسی ہیں ویسی پڑھ لو, اللہ ٹوٹی پھوٹی باتیں بھی قبول کر لیتا ہے. لیکن خدا کے لیے کچھ اپنی حالتوں پہ غور کرو, یہ بہت اہم مسئلہ ہے. سب سے پہلا سوال نماز کا, جس کی نماز درست اس کا سارا کوئی درست ہے, اس کا تو بیڑا پار ہو جائے گا. عقیدہ توحید و رسالت کے بعد جس کی نماز میں خرابی نکل آئی, اس کا پھر اللہ ہی حافظ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نمازی بنائے. اللہ ہماری نسلوں کو نسل در نسل قیامت تک جتنے بھی ہم ہیں اللہ سب کو نمازی بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.